باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین محترم، شب قدر کی فضیلت اس سورہ میں بیان کی گئی ہے اور قرآن کے نازل ہونے کو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا، کیا معلوم، کیا جانتے ہو، کیا سمجھ سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی شب قدر۔ لیلہ مانے شب قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ ماہ رمضان کا دل شب قدر ہے اور شب قدر 1000 مہینے سے، اور 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اس رات میں جسے شب قدر کہتے ہیں، جو ماہ رمضان کا دل ہے، آپ سمجھ لیجئے دل ہی کی بنیاد پر انسان جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، یعنی یہ دل ہے اگر ماہ رمضان کا، تو سمجھ لیں رمضان میں جو کچھ بھی جان ہے، جو اہمیت ہے، جو عظمت ہے رمضان کی، جو گناہوں کا مغفرت کا یہ مہینہ ہے، وہ اس کی جان اور دل کا نام ہے شب قدر۔ شب قدر کو 83 سال 4 مہینے سے بہتر بتایا گیا۔ اس میں سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، ملائکہ اور بلند ترین فرشتے، روح القدس کا نزول یعنی حضرت جبرائیل کا نزول امام زمانہ خدمت میں سارے سال کی سلامتی اور سارے پیغام کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ پیش کرتے ہیں پورے سال کی اصلاح کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا پورا سال صحیح اور اچھا گزرے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ 19، 20، 23ویں راتوں کا بہترین عمل جس میں شب قدر بتائی گئی ہے۔ امام سے پوچھا گیا کسی رات کو آپ کنفرم کیجئے کہ یہی شب قدر ہے۔ امام نے کہا کہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تینوں شب میں اعمال کرو اور شب قدر سمجھو، لہذا معین کرنے سے منع کیا۔ تو جس قدر ممکن ہو مومنین کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور دنیا و آخرت کے سلسلے سے دعا کریں، اور محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں، اور غسل تینوں رات میں مستحب ہے، اور زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مغرب سے پہلے غسل کیا جائے تاکہ اسی سے مغربین کی نماز پڑھی جائے، اور اس کے بعد ظاہر شب داری کسی بھی دعا اور کسی بھی چیزوں کو پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے 1000 مرتبہ انا انزلناہ کا حکم ہے پڑھتے ہوئے گزاریں، اور کم سے کم 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں کہ نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ طریقہ یہ نیت کے بعد یہ کہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل اللہ پہلی رکعت میں بھی، اور دوسری رکعت میں بھی 7 مرتبہ قل اللہ پڑھیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہیں۔ اس کے بعد اعمال قرآنی کے لیے مستحب یہ ہے کہ قرآن مجید کو کھولیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس کے بعد خدا سے اپنی حاجت طلب کریں، جتنی بھی چیزوں کے سلسلے میں ان کی مرادیں حاجتیں خدا سے مانگیں، محمد وآل محمد کے۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر قرآن کو سر پر رکھیں اور کہیں کہ اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مومن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ اس کے بعد 10 مرتبہ بے کا یا اللہ بے محمدین 10 مرتبہ، بے علی 10 مرتبہ، بے فاطمہ 10 مرتبہ، بے حسن 10 مرتبہ، بے حسین 10 مرتبہ، بے علی ابن الحسین 10 مرتبہ، بے محمد ابن علی 10 مرتبہ، بے جعفر ابن محمد 10 مرتبہ، بے موسیٰ ابن جعفر 10 مرتبہ، بے علی ابن موسیٰ 10 مرتبہ، اور اسی طرح بے محمد ابن علی 10 مرتبہ کہیں، پھر بے علی ابن محمد
10 مرتبہ، پھر بلا حسن ابن علی 10 مرتبہ، پھر بالحجت القائم علیہ السلام 10 مرتبہ کہیں اور کھڑے ہو جائیں، کیونکہ لفظ قائم ایسا ہے کہ جب یہ کہا جائے تو حدیث میں وارد ہے کہ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام زمانہ صاحب ظہور کریں گے تو آپ کے ساتھ ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا، یہ تمنا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ قیام کریں گے، یعنی آپ کے جہاد کے ساتھ ہم بھی ساتھ میں رہیں گے۔ 19ویں شب کے مخصوص اعمال، اور یہیں سے بات کو ختم کریں گے۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، اللہ امیر المومنین کے تمام قاتلوں پر لعنت۔ بس یہ اعمال 19ویں شب قدر کے مخصوص تھے، 19ویں شب قدر ختم ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد کے اعمال میں 21ویں شب قدر ہے، تو یہ تو مشترک اعمال ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر بیان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔